گڈ. تو گائز جیسا کہ آج اوپر والے نے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ ایک کرم کیا اس صورت میں کہ ہم نے جو اپنے لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی اور ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو نو ڈاؤٹ میں تھینکسفل ہوں اوپر والے کا, میں تھینکسفل ہوں اپنے ان BFIC نیٹ ورک کی کمیونٹی کا جن لوگوں نے یہ 1.5 سال صبر کیا. میں اس بات کو بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. یہ بات کہیں نہ کہیں مجھے تکلیف بھی دیتی تھی کہ یار لوگوں کا انویسٹمنٹ, لوگوں کی پیسے, لوگوں کی کمائی کسی نہ کسی وجہ سے سٹاپ ہوئی ہوئی ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو میں ہمیشہ سے بتاتا رہوں کہ جو آپ کے کوائن ہے BFIC کوائن, یہ ایک الگ والیٹ میں پڑے اور یہ کہیں بڑھ نہیں رہے, کچھ نہیں ہو رہے, صرف ایک صحیح وقت اور صحیح ٹائم کا ویٹ کریں جب ہم ریلیز کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم لوگوں کے کہنے پہ اس کو ریلیز کر دیتے, جب جس طرح سے پریشر آیا, جس طرح سے لوگوں نے بدتمیزی کی, بڑی عجیب و غریب باتیں کی, اگر لوگوں کے کہنے پہ ہم یہ سارا کچھ کر دیتے تو آج لوگ اس چیز کا بینیفٹ نہ اٹھا سکے. دیکھیں کرپٹو میں مزہ آتا ہے, جتنی زیادہ پرائز ہو اس کے اوپر پروفٹ میں سیل کریں تو مزہ آتا ہے. تو اس چیز کا کیا فائدہ تھا کہ ہم دیتے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ یار ہمارا کیا جاتا ہے, لوگوں کا نقصان ہوگا, بیچیں گے, سینٹوں میں آ جائے گا. ایک بندے نے $10,000 لگایا تھا, وہ $50 لے کے نکلے. یہ تکلیف دہ بات تھی لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. کلیم کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کرپٹو میں پرائز کی کوئی گارنٹی نہیں تھی, لیکن ہمارے لیے یہ تکلیف دہ تھی. انوویشن فیکٹری کا موٹو ویژن کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو میکسیمم بینیفٹس دلوائیں, اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے صبر کیا, پیشنس دکھائے اپنے. آج دیکھیں, آج ہم جتنا شکر ادا کریں اوپر والے کا وہ کم ہے, کیونکہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا لاکڈ کیپٹل ریلیز ہوا اور اس کی سیلنگ بھی نہیں آئی. بلکہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک پازیٹیوٹی لوگوں میں آئی ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ انوویشن فیکٹری ایک کوائن کبھی نہیں دے گی, اب جب دے دی ہے, مجھے اتنا اوپر والے پہ یقین ہے, اپنی کمیونٹی پہ یقین ہے کہ سب لوگ اس کو پہلے جیسے BFIC نیٹ ورک تھا اس کی طرح سے لے کے اور یہ ایک اپنا انکم کا سورس انکم بنا لیں گے اس کو. اور یہاں سے اب آپ اس بات کو تسلی رکھیں کہ جو آپ کا کیپٹل تھا نا, یہ کیپٹل آپ کا 3 سال کے لیے کچن انکم آپ کا سیو کر دیا ہے. یہ ایز پر ڈسٹریبیوشن کی بات کروں, کیونکہ 3x ہو کے ملنا ہے آپ کو. 3 سال بھی نہیں لگیں گے, اس میں کم ہی لگیں گے, بہت کم لگیں گے 3x ملنے میں, کیونکہ اس میں جو گلوبل پول ہے, اس میں جو جیک پاٹ پول ہے, اس میں گلوبل بائنڈنگ اس کی بہت جلدی آپ کا 3x ہوتا رہے گا. اچھا, تو یہاں پہ سے آپ کی کچن انکم جو ہے وہ سیو ہو گئی. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو, اب یہ دیکھیں جو اس میں چینج کیا ہے نا, میرے خیال سے اس کے بعد ہمیں کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس چینج کے بعد پہلے ہم نے جب BFIC نیٹ ورک کلوز کیا تھا اس ڈر سے کیا تھا کہ یار سپلائی نہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اس کو کیا کریں گے. اور کہیں نہ کہیں ہم پہ جتنا زیادہ سٹیک ہو رہا تھا, ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی کہ یار آج نہیں 6 مہینے بعد, سال بعد ہم نے اس کو لوگوں کو انلاک کرنا ہے, تو پھر اس کنڈیشن پہ آنا تھا. لیکن آج جب ہم نے اس کو لائیو کیا, ہم اس پوزیشن میں ہے, یہ پروجیکٹ اب اس پوزیشن میں ہو گیا, اس کو آپ ساری زندگی بھی اس کا ریوارڈ لیتے رہے نا, اس پہ اسٹیک کرتے رہیں, ریوارڈ لیتے رہیں, تو ہمارے پاس BFIC کی سپلائی ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ب ہم اس کی ریئل یوٹیلیٹی کی طرف سے ساتھ آئے ہیں. ایک طرف سے آپ کو ریوارڈ جا رہا ہوگا, دوسری طرف سے بہت ساری چیزوں میں کمپنی کو ان شیپ آف سبسکرپشن, ان شیپ آف ڈفرینٹ مادھیم میں, گیس ہو گئی, گیس فیس ہو گئی, ڈفرینٹ چیزوں میں کمپنی کو آ رہا ہوگا. میں آپ کو بتا دوں جو سٹیٹس ہم نے نکالے, جو کیلکولیشن کی ہے, آپ کی سپلائی نہ ہونے کے برابر آنی ہے. یہ بھی اگلے آپ 5-10 دن میں ٹریلر دیکھ لیں گے, نہ ہونے کے برابر سپلائی آنی ہے. لیکن اس میں جو کمپنی کے پاس آنا ہے, ان شیپ آف سبسکرپشن آ گیا, ان شیپ آف گیس فیس آ گئی, ان ساری چیزوں کی مد میں بہت زیادہ آنا ہے. تو یوٹیلیٹی کی وجہ سے اب اس کی پرائز بڑھے گی. مجھے اتنا بلیو ہے کہ جو بندہ اس کو $2-4-5 پہ بیچنے کی سوچ رہا تھا, آج آپ کا 3x ہو کے جب ملنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, آج سے جب آپ کا ملنا ہے, آپ اس کا ہر ریٹ پہ مزہ لیں گے. 20 پہ بھی لیں گے, 30 پہ بھی لیں گے, 50 پہ بھی لیں گے, 100 پہ بھی لیں گے, 500 پہ بھی لیں گے. اور اوپر والے کی مدد سے مجھے اتنا بلیو ہے اب یہ 3000 پہ بھی جائے گا. کیوں؟
اگر ہم بات کریں فل آن کی، مارکیٹ کی، او کے ایف ایکس کی، ٹھیک ہے، اس کی بی ایف آئی سی گولڈ کی اسٹیکنگ کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم بات کریں کرپٹو کیش کی، ٹھیک ہے، اور لوکل بی ایف آئی سی کی بات کر لیں، ہم اس میں اے آئی کی بات کر لیں، اس میں ہم ایکسچینج آن کی بات کریں، اس میں ہم کون کون سے پروجیکٹ ہیں، سپر 11 کی بات کر لیں، گیم اوکے کی کر لیں، ٹائم ٹو ٹریول، بی اسٹور، اتنے پروجیکٹس ہیں. اور یہاں سب سے جس نے ان پروجیکٹ کو یوز کرنا ہے، گیس فیس آنی ہے. میں صرف گیس فیس کی بات کر رہا ہوں، سبسکرپشن الگ آنی ہے. جو کمپنی نے ان پروجیکٹ سے ارننگ کرنی ہے وہ الگ ہے. دیکھیں آج تک لوگوں کے ذہن میں کوشچن مارک ہے کہ بھئی یہ جو ٹائم ٹو ٹریول میں اور بی اسٹور میں 20% دینا ہے، یہ کہاں سے دینا ہے. اور میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ بے فکر ہیں، کمپنی کے پاس اس طرح کی اسٹریٹجی ہے کہ جب کمپنی کسی کو 20% دے رہی ہوگی تو 45% وہاں سے کما رہی ہوگی، اس میں سے 20% دے رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی ارننگ انوویشن فیکٹری کو آئے گی ان شیپ آف 25%. آپ جو 20% کا بینیفٹ لے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیں اس 20% کو. کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ آپ 20% کا پروفٹ لیں گے ٹائم ٹو ٹریول سے، بی اسٹور سے، باقی پروجیکٹ سے، اتنا زیادہ کمپنی کے پاس 25% آئے گا. اور مزے کی بات، گڈ نیوز آپ کو میں دے دوں اس ویڈیو میں. گڈ نیوز یہ ہے کہ بی ایف آئی سی گولڈ نیٹ ورک اب ہماری میجر ایپلیکیشن ہے. اس میں جو اسٹرکچر بننا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیم اسٹرکچر ٹائم ٹو ٹریول میں، بی اسٹور میں، او کے ایف ایکس میں، سپر 11 میں، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان سب میں یہی اسٹرکچر ہوگا، یہی ٹیم ہوگی. آپ نے کسی بھی پروجیکٹ کو اوپن کرنا ہوگا، یہ اپڈیٹ آئے گی 2-4 دن میں. کسی بھی پروجیکٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہوگا، آپ کو کوئی نیا اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی یوزر نیم، پاسورڈ، ای میل، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا ای میل لگا ہوا ہے بی ایف آئی سی گولڈ نیٹ ورک میں، جو آپ کا یوزر نیم، جو آپ کا پاسورڈ، جو آپ کی پرائیویٹ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو، آپ ٹائم ٹو ٹریول اوپن کرنا چاہیں، یوزر نیم پاسورڈ ڈالیں گے ٹائم ٹو ٹریول میں گولڈ کا، وہ آپ کی اوپن ہو جائے گی وتھ سیم والٹ. آپ بھی اسٹور کرنا چاہتے ہیں، او کے ایف ایکس کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اب یہ آپ کی سپر ایپ کی طرف جا رہی ہے جو کہ ود ان فیو ڈیز ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں گے. اور اس اب آپ نے ٹوٹل محنت کرنی ہے بی ایف آئی سی گولڈ میں. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی یہاں پہ آپ کی کمیونٹی بنی ہے، جتنی ٹیم بنی ہے، یہ سیم اسٹرکچر آپ کے ہر پروجیکٹ میں آنا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اس میں جو کنڈیشن ڈالی گئی ہے بی ایف آئی سی گولڈ میں کہ 10% آپ پہ لازم ہے کہ آپ نے ٹائم ٹو ٹریول یا بی اسٹور میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ جب بھی وہ وہاں پہ یوز کریں گے، اب میں ہوں فار ایگزامپل، میں نے ٹائم ٹو ٹریول سے 2-4-5 مہینے مزہ لے لیا، لیکن 5 مہینے کے بعد مجھے پتا کہ یار 15% ڈسکاؤنٹ ہے جو کہ مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملتا. تو میں کیا کروں گا؟ میں نئے پیسے سے بھی چیزیں بائی کروں گا وہاں پہ، میں ٹائم ٹو ٹریول سے ٹکٹ لوں گا، میں بی اسٹور سے چیزیں لوں گا 15% کے ڈسکاؤنٹ کے چکر میں. تو اسٹرکچر تو سیم ہے، 6 لیول تک آپ کو انکم آنی ہے. تو بہت زبردست چیزیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ اپنی کمٹمنٹس کے اوپر پورا ہو رہے ہیں. اس بات کے لیے معذرت خواہ ہیں آپ لوگوں سے کہ ہم تھوڑا بہت چیلنجز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اتنی آسان نہیں ہوتی کہ چراغ رگڑا، منہ سے نکالا چراغ رگڑا اور ہو گیا. نو ڈاؤٹ ہم نے پہلے کیا ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکل چیزیں، کوئی نہ کوئی گلچ، کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم لنگر آن ہو جاتا ہے، 2-4 دن ڈیلے ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگ کو اس سے صبر نہیں ہوتا. تو صبر رکھیں، اوپر والا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہماری جرنی آج سے سٹارٹ ہو چکی ہے. اور بی لیب والوں کے حوالے سے میں بتا دوں، جس طرح آج یہ اوپر والے کی مدد سے ہم نے بہت بڑی گڈ نیوز دی ہے. ایک ہمارا بوجھ اترا ہے، بیسیکلی ہمارے اوپر سے بھی برڈن اترا ہے. یہ ہم نے بی ایف آئی سی نیٹ ورک جن لوگوں نے کیا اور جن لوگوں کا لا کیپٹل تھا اور انہوں نے پیشنس دکھایا، صبر دکھایا، آپ لوگ بھی صبر دکھائیں، تیار ہو جائیں. اگلے مہینے آپ کے لیے بھی بہت بڑے سرپرائز آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا کہ بی لیب کی سپلائی بہت زیادہ ہے، اس کو ختم ہونے میں، اس کی پرائز اوپر جانے میں بہت مشکل ہے، امپاسبل ہے، تو امپاسبل تو بی ایف آئی سی نیٹ ورک کو ان لاک کرنا بھی تھا. ٹھیک ہے، اگر اوپر والے نے ہم سے یہ آج کام لے لیا ہے کہ بی ایف آئی سی نیٹ ورک کی ان لاکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، جو کہ اگلے 10 مہینوں میں کمپنی نے آپ کو دے دینا، لیکن اس ان لاکنگ کا ریوارڈ آپ کو 3 سال تک آتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ 3x ہو کے مل رہا ہے. تو اگر یہ والا ناممکن کام اوپر والے نے کروا دیا ہے
اور اس کا اصل مزہ آپ کو بلا کب آئے گا؟ جب آپ اس کو مہینے بعد $50 پہ $100 پہ اپنا ریوارڈ کو کیش کر رہے ہوں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کمپنی کا اس چیز کو روکنے میں حکمت کیا تھی، کیا کمپنی کی اسٹریٹجی تھی، کیوں روکا ہوا تھا، اور اس کا فائدہ آج آپ کو کیا مل رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا ناممکن کام جو تھا یہ اوپر والے نے ہم سے کروا دیا تو BLAF کوئی میٹر نہیں کرتا۔ دیکھیں BLAF کو پہلے دن سے ہم نے اپنے آپ پہ برڈن نہیں دیکھا، نہ ہم نے اس کو سمجھا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو پروجیکٹ ایک اوپر والے کا ایسا تحفہ ہے جس کو ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود چلا ہے۔ تو اگر یہ اوپر والے کی مدد سے خود بخود چلا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ اس میں لاس لے سکتے ہیں؟ آج اگر اوپر والے نے ہماری یہ بات کو پورا کروایا، عزت رکھی، ہماری زبان کی عزت رکھی، ہماری کمٹمنٹس کی عزت رکھی ہے، انوویشن فیکٹری کی عزت رکھی ہے، تو آپ بے فکر ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اوپر والے کا شکر ادا جتنا کریں وہ کم ہے، کہ جو منہ سے الفاظ نکلواتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہا $2 تو میرا یقین مانے یہ AI کا پروجیکٹ ابھی تک میں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا، جب تک ڈسکلوز نہیں کیا تھا اس کا پوٹینشیل مجھے تھا، لیکن جب میں نے ڈسکلوز کیا ہے، جتنے لوگوں سے کیا ہے، ان کا جو فیڈ بیک ہے، میرا اس بات پہ بلیو ہو چکا ہے کہ BLAF کے لیے $2 کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم اس کو $2 پہ بھی دیکھیں گے، ہم اس کو 10 پہ بھی دیکھیں گے، ہم 100 پہ بھی دیکھیں گے، 200 پہ بھی دیکھیں گے، اور وہ لوگ جو یہ اس طرح کی نیگیٹو باتیں انوویشن فیکٹری کے والے سے کرتے ہیں، یا کمپنی کے والے سے، یا BLAF کے والے سے، BFIC کوائن کے والے سے، یا میرے والے سے کرتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے یار اوپر والا جب کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو آپ لوگ کیوں ان کے ساتھ نقصان کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس طرح کی وہ باتیں جس کی آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے، جس کی آپ کے پاس اسٹیٹس ہی نہیں ہے، جس کی آپ کے پاس کسی قسم کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، آپ کیسے کچھ باتیں کر سکتے ہیں نیگیٹو؟ اور اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اوپر والے کی تقسیم جو ہوتی ہے نا، جو ڈسٹریبیوشن اوپر والا اپنے لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوتا ہے، کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس میں بیچ میں آئیں گے تو لوگوں کو چھوڑیں، ان کو تو ان کا نصیب ملنا ہے، آپ اوپر والے سے پنگا لے رہے ہیں، یہ میں بتا دوں، اور آپ کی فائنینشلی، مورلی اور زندگی، ساری زندگی ترستے ہوئے گزرے گی، ڈسٹرب گزرے گی اگر آپ لوگوں کے لیے برا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ میں بھی آپ لوگوں کے لیے برا نہ کرنا چاہ رہے ہو، آپ ان کو کچھ حقیقت بتانا چاہ رہے ہو، لیکن بھائی جتنا آپ کے پاس نالج ہے آپ حقیقت نہیں بتا رہے، آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کا نقصان کروا رہے ہیں، ان کو پینک کریٹ کروا کے، پینک میں کم پرائز میں سیل کروا کے۔ تو آپ کی ذات کی وجہ سے اگر کسی ایک بندے کا نقصان ہو گیا نا، تو یہ میں بتا دوں کہ ساری زندگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرا اس بات پہ ایمان ہے، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ میکسیمم سکسیس لیں۔ آپ دیکھیں یہ 1:30-2 بجے کا ٹائم ہے، میں آفس بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں کہ یار میں نہیں چاہتا، میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ یار کوئی بھی کام ڈیلے ہو تو اس میں کہیں یہ نہ شامل ہو کہ بھائی میں اپنے آرام کے لیے، یا میں نے آج ریسٹ کرنا تھا، یا آج بہت دیر ہو گئی میں گھر جا کے سو جاتا ہوں، اس وجہ سے صبح پہ پڑ جائے بات۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہم لوگ دن رات ایک کریں، کس لیے کریں؟ یار ہماری کمیونٹی سکسیسفل ہو۔ تو میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اوپر والا ہماری نیت جانتا ہے، جو لوگ انوویشن فیکٹری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو ہمارے پروجیکٹس کو سمجھتے ہیں، جو مجھے سمجھتے ہیں، یا میری ایفرٹس جن کو نظر آتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یار یہ بندہ اپنی کمیونٹی کی سکسیس کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ تو جب میں کر رہا ہوں نا، تو میرا اوپر والے پہ یقین ہے، میرا کام ہے صرف محنت کرنا، سکسیس دینا، کامیابی دینا، یہ اوپر والے کا کام ہے، اور اوپر والا صرف نیت دیکھتا ہے۔ اوپر یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے جس قسم کا گمان کرتا ہے، گمان مطلب ایکسپیکٹ کرتا ہے، میں اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ان کے اوپر ایمان لائیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، اور وقت سے پہلے کبھی کچھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اور قسمت سے زیادہ کبھی کچھ نہیں ملتا۔ تو یقین رکھیں اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ لائل ہو کے چل رہا ہے تو اوپر والے کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم سب کامیاب ہوں گے، اور اتنی کامیابی دنیا میں کسی نے نہیں لی ہوگی، کیونکہ جو آج تک انوویشن فیکٹری نے کیا، جتنی سکسیس سٹوری یہاں سے نکلی، دنیا میں کبھی کسی کمپنی سے نہیں نکلی۔ اس بات کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہوگا۔
نہیں پتا تو ریسرچ کر لیں، سرچ کر لیں گوگل کے اوپر. ہر کمپنی نے اسکیم کیا، 3.5 سال کوئی نہیں کھڑی ہوئی. کسی نے آج تک بہت سارے ایکو سسٹم، بہت سارے اپنے روڈ میپ دیے، لیکن کسی نے کوئی اچیو نہیں کیا، کچھ نے ڈیلیور کیا. لیکن انوویشن فیکٹری آپ کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو آج نہیں، کل نہیں، 10 دن میں، مہینے میں، 2 4 6 مہینوں میں ہر چیزیں چل پڑیں گی. ہمارا ایک ایک پروجیکٹ اتنا پاورفل ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے نا پوری کمپنی کے، پوری کمیونٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے فائنینشلی. اتنی پاور ہے ان میں. پروجیکٹس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. اب جو کام ہونے جا رہا ہے، یہ وہ جو ہم بات کرتے تھے، یہ دیکھیں میری اوپر والے نے بات پوری کرا دی. نیت تھی نا، یہ ایک سوچ تھی، مائنڈ سیٹ تھا کہ میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ یار ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں نہیں پتا ہوگا ہمارا کون سا پروجیکٹ کتنی انکم آ رہی ہے. تو ابھی جو اس کا اسٹرکچر بننے جا رہا ہے کہ یہ سپر ایپ ہو گئی، ایک اسٹرکچر سارے پروجیکٹ میں ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہی ٹیم، یہی جو آپ نے محنت کی ہے آج یا 3 سال میں، یہی ٹیم آپ کو ہر پروجیکٹ میں کہیں نہ کہیں سے کما کے دے رہی ہوگی. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے صبر رکھا، اور اوپر والا ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں اوپر والے کا، اپنے اللہ تعالیٰ کا، اپنے لوگوں کا، اپنی ٹیم کا، جو میرے ساتھ ہر وقت کھڑی رہتی ہے، پازیٹیو وے میں کھڑی رہتی ہے. باقی جو لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ان کا تو بیڑا گرک اپنا سامنے خود ہی ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا، آپ کسی کے لیے گڈھا کھودیں گے نا تو خود ہی گریں گے. دیکھیں ہم نے کبھی کسی کے لیے کوئی برا نہیں کیا، اس بات کو آپ جانتے ہیں. ایون کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بہت چیزیں کرتے ہیں، میں اگنور کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے کام سے جواب دینا ہے. اور یہ آج جو ایک جواب دیا ہے نا، یقین مانیں اتنا زور کا تماچا ہے نا یہ ان لوگوں کے منہ پہ جو یہ کہہ کے اپنے لوگوں کو، جنہوں نے ایسٹ بکوائے، لاس کروایا، انوویشن فیکٹری کی طرف سے نیگیٹو کیا کہ یار یہ کبھی بھی آپ کے ان لاک نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کے کوائن نہیں دیں گے. تو میرے خیال سے نصیحت لے لیں، کوئی بھی بندہ انوویشن فیکٹری کے حوالے سے اگر کوئی چیلنج کرتا ہے یا میرے والے سے کرتا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو چلتا ہی اوپر والے کے سر پہ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے چیلنج نہیں کر رہے. آپ جس کو چیلنج کر رہے ہیں اس سے پاورفل کوئی نہیں ہے. وہ دنیا کی سب سے پاورفل ہے، وہی پوری دنیا چلا رہا ہے. تو اپنے آپ کو آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کریں، لوگوں کے لیے بہتری والے معاملات کریں. ٹھیک ہے، اس طرح سے کریں کہ لوگوں کو ہوپ ملے. ہمیشہ سے جو امید ہوتی ہے نا، اس کے اوپر دنیا قائم ہوتی ہے. لوگوں کو زندہ رہنے کی وہ دیں، کامیابی کا بتائیں. نیگیٹیوٹی اگر دیں گے تو وہ کسی کا کچھ نہیں جانا. اگر اس کا تھوڑا لاس ہوگا نا تو آپ کا کہیں نہ کہیں سے بہت زیادہ لاس ہو جائے گا. لوگوں کے فائدے کی وجہ بنے، ان کے نقصان کی وجہ نہ بنے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی باتوں سے نیگیٹیوٹی مل کے کوئی نقصان کر لے یا کسی وجہ سے بھی کر لے، تو لوگوں کو فائدہ دینا سیکھیں. آپ کا آٹومیٹکلی فائدہ ہو جائے گا. انوویشن فیکٹری کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہماری کمیونٹی یہاں سے سکسیزفل ہو. یار ہم تو آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. آج اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اس پوزیشن پہ بیٹھوں، مجھے پتا بہت سارے جیلس لوگ ہیں، بہت سالوں سے بہت لوگوں سے کامیابی برداشت نہیں ہوتی ہماری. لیکن یار مجھے کیا کہتے ہو بھائی، مجھے تو اوپر والے نے دیا. جس نے دیا اس سے جا کے کہو، اس سے لڑو کہ وہ آپ کو کیوں نہیں دے رہا. میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو، مجھے کیوں کہتے ہو. بہرحال مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو برا بھلا کہا، کسی نے کچھ بھی کہا، یار آپ کے مال آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے. مجھے پتا ہے میں نے صرف اپنے اوپر والے کی رضا کے لیے کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے اپنے لوگوں کی کامیابی کے لیے کرنا ہے. آپ جیسے نیگیٹو لوگوں کے لیے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جو دل کرتا ہے آپ کہیں. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں دینا ہے. ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے. تو بہت لمبا ویڈیو میسیج ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اور آج سیلیبریشن کا دن ہے، اور یہ سمجھیں کہ BFIC نیٹ ورک کا دور پہلے سے بڑا دور آ گیا. پہلے ہمیں فیئر تھا کبھی نہ کبھی کہ یار یہ 6 مہینے چلے گا، سال چلے گا، 2 سال چلے گا، اور اینڈ پہ ایک تلوار لٹکے گی. اب کوئی تلوار نہیں ہے، کیونکہ جس نے آنا ہے 3x لینا ہے، چلا جانا ہے. کوئی ان لاکنگ نہیں ہے، کوئی لاکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اب جس سسٹم سے آیا یہ لائف ٹائم ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ کتنی بڑی ٹیم بناتے ہیں، کتنی زیادہ اسٹیکنگ کرتے ہیں، کتنی زیادہ کرواتے ہیں، کتنا اپنا ریوارڈ، کتنی انکم بڑھاتے ہیں. ناؤ اٹ ڈیپینڈس آن یو. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.